بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم جو آیات پڑھیں گے ان سے ہمیں اس بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن انسانوں کا حساب لیں گے، ان کے اعمال تولیں گے، تو اس کے بعد انہیں جو ٹھکانہ ملے گا وہ کیسا ہوگا۔ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا اور برے کام کرنے والوں کو برا۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں برے ٹھکانے کا ذکر ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، ان بے شک اللہ شدید بہت سخت ہے، شدید العقاب، عقاب کہتے ہیں سزا دینے والے کو۔ بے شک اللہ نافرمانوں کو بہت سخت سزا دینے والا ہے، یہ دیتا ہے۔ نارو جہنم اشد حرا، نارو آگ، جہنم دوزخ کی، اشد بہت زیادہ سخت ہے، حرا جلانے میں، دوزخ کی آگ جلانے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، نافرمانی کی، لہم ان کے لیے، نارو جہنم، نارو آگ ہے، جہنم دوزخ کی، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اس صفحے پر آپ کے کچھ کرنے کا کام ہے، اس کو دیکھیے۔ آپ نے اس صفحے پر لکھنا ہے کہ دوزخ میں لے جانے والے کون کون سے کام ہیں، اور پھر ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ وہ کام ہم نہیں کریں گے تاکہ ہم دوزخ کی جو سزا سے، جو بہت سخت سزا ہے، بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے۔ اب جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہیں اور کس طرح کے کام جنت میں لے جائیں گے۔ یقیناً اچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکم الجنہ، تلکم یہ آپ کے لیے ہے، جنہ باغ یا جنت یہ آپ کے لیے باغ ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے آپ ان کے، یعنی آپ ان کے باغ کے وارث یا مالک بنا دیے گئے۔ جو جنت کے باغ ہیں وہ کس کو ملیں گے؟ نیک کام کرنے والوں کو، فرما برداری کرنے والوں کو۔ پیارے بچوں، اللہ کو فرما برداری کی صرف بہت پسند ہے، اور آپ کو پتہ ہے فرما برداری کا سمبل کون تھا؟ رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساری زندگی میں مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے، ہر مشکل کام میں وہ پورے اترے، انہوں نے ایسی فرما برداری کی، حضرت ابراہیم نے، ان کے پورے گھرانے نے، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، سوچ کے دیکھیں کیسی فرما برداری کی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ اور پھر اللہ نے ان کی فرما برداری کو ایسا پسند کیا کہ پوری دنیا کو ان کی فرما برداری کو سیلیبریٹ کرنے پہ لگا دیا۔ اب دیکھیں ہم سب قربانی کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں، ہے نا؟ اب مناسک حج جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے، حضرت اسماعیل نے کیے۔ طواف کرنا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنا، قربانی کرنا، منا میں قیام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی جو ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کے گھرانے کی وہ روایات ہیں جن کو اللہ نے اتنا پسند کیا، فرما برداری کی پہچان بنا لی۔ ساری دنیا ہر سال اور جب ان کاموں کے بارے میں سوچتی، پڑھتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے نا، تو انہیں یاد آتا ہے، اللہ انہیں یاد کراتا ہے کہ وہ میرا فرما بردار بندہ تھا، اس جیسے بن جاؤ، جنت ملے گی۔ فرما برداری کی قیمت کیا ہے؟ ایسی جنت جس کی کوئی مثال ہی نہیں، ایسی خوبصورت گھر، ایسے پیارے گھر، ایسی عیش والی زندگی جو اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ جنت میں جانے والے کام ضرور لکھیں اس صفحے کے اوپر، اور جنت کے بارے میں علم حاصل کریں، جنت کیسی ہے، تاکہ آپ کو دل میں شوق پیدا ہو جنت میں جانے کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بما کنتم تعملون، بما اس وجہ سے جو، کنتم آپ تھے، تعملون کرتے رہے، یہ انعام یعنی جنت والا انعام آپ کے کاموں کی وجہ سے ہے جو آپ دنیا میں کرتے رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کر، ہمارے دل میں جنت کا شوق لگا دے، ہم بھاگ کے نیک کام کرنے والے ہوں، اچھے کام، تاکہ ہم انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں ہمارا آسان حساب ہو، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں شامل کر، جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ کل پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔